بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان هو الا ذکر للعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قدوس ہے، عزتیں عطا کرنے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں اور ہماری جانوں سے ہم سے زیادہ حق رکھتی ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند نصیحتوں کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان کی خوبصورت دولت عطا فرمائی۔ اہل ایمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر احکام کی مکمل طور پر پیروی کرتے ہیں اور جہاں بھی انہیں حکم اور فرمان ملتا ہے وہاں سر خم تسلیم کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر صحابہ کرام کی سوالوں پر نصیحتیں فرمائی ہیں اور بعض جگہوں پر آپ نے بطور نصیحت انہیں فرمائی ہیں۔ ترمذی شریف کی ہمیں حدیث ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یا غلام، اے لڑکے، اے نوجوان، انی اعلمک کلماتی، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، چند نصیحتیں کرتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، پہلی نصیحت میرے آقا نے فرمایا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرامین ہیں، جو اللہ کے فرائض ہیں، جو انسان کے اوپر لاگو کر رکھے ہیں، ان کی مکمل حفاظت کرنا یعنی فرما برداری بجا لانا۔ اور دوسرا مراد یہ بھی ہے کہ اپنے دل میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی یاد کو اپنے قلب خانہ کے اندر آباد رکھنا اور معمور رکھنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، بس تم میرا ذکر کرو اور میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں احادیث ملتی ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اکیلے میں، تنہائی میں، اس کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تو وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ویسے ہی یاد کرتا ہوں، تنہائی میں، اکیلے میں۔ اور اگر وہ مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے مجلس کے اندر، تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا انداز ہے محبت کا بھی اور ذکر کرنے کا بھی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے دل میں اللہ کی یاد کو آباد کرو، یعنی اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری نصیحت میرے آقا نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہد، فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کو جب جب یاد کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ رب العزت تمہارے بہت قریب ہے۔ اللہ کو اپنے قریب سمجھو، جب
بھی کچھ مانگنا ہو، طلب کرنا ہو، تو وہ کہتی ہیں کہ دل کی آئینہ میں ہے تصویر یار، ذرا سی گردن جھکائی اور دیکھ لی۔ اتنا اللہ رب العزت جل جلالہ قریب ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی واضح آتا ہے کہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جہاں انسان سانس لیتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بہت زیادہ قریب سمجھو گے تو یقیناً وہ تمہارے بہت زیادہ قریب ہوگا۔ پھر جب قریب ہوگا تو جو بھی التجا کرنا چاہو بآسانی تم کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت کچھ یوں فرمائی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ ہم تو تمہارے بہت قریب ہیں لیکن تمہیں ہی نظر نہیں آتا۔ تیسری نصیحت میرے آقا نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، بس جب بھی تم مانگو تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہی مانگو، اللہ رب العزت جل جلالہ سے طلب کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جلد فریاد سننے والا ہے اور تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ چوتھی نصیحت آپ نے فرمائی کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو جب بھی تمہیں کوئی مدد چاہنی ہو، تمہیں کوئی چیز کی ضرورت پڑے ہو تو تم اللہ رب العزت جل جلالہ سے ہی مدد طلب کرو۔ پھر میرے آقا نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر پوری دنیا سارے لوگ تمہیں نفع دینا چاہیں تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، ہاں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے، اور اگر اللہ کے ہاں تجھے نقصان پہنچانا نہ ہو تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک محبت کا بھی انداز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب ہونے کا بھی انداز ہمیں ملتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کے اندر 5174 نمبر حدیث ہمیں ملتی ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ میرے آقا نے فرمایا اغتنم خمس قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، فرمایا کہ جوانی ہے اس کو بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اب قوت ہے جوانی کے اندر، ظاہری بات ہے عبادت بندہ بآسانی کر لیتا ہے، تلاوت کرنا چاہے بہت زیادہ بھی کر سکتا ہے، اسی طرح اگر کسی کی خدمت خلق کرنا چاہے تو وہ بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ بہت ساری عبادات ہے جو جوانی میں انسان بہت زیادہ اچھے انداز میں کر سکتا ہے، پوری رات قیام کرنا چاہے کر سکتا ہے، روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اگر وہ دین کو طلب کرنے کے لیے علم حاصل کرنا چاہے تو بآسانی کر سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ چیز آ جائے جو اس جوانی کو ختم کر دے، یعنی بڑھاپا آ جائے، تو پھر تمہارے لیے وہ جو تمہاری طلب ہے، جو تمہاری تڑپ ہے، اگر تم عبادت کرنا چاہو بھی تو بڑھاپے کی وجہ سے قوت نہیں ہوگی تو تم عبادت نہیں کر سکو گے۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا، جاگ پئیاں سب پیڑاں، ہون کس کم محمد بخشیا، سونف جوائن ہریڑا، یعنی کہ پھر کوئی خوراک بھی کام نہیں آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر جوانی ہے، قوت ہے، پاور ہے تو اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اگر نوجوان توبہ کرتا ہے اور پکی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش بھی جھوم جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور اللہ کا محبوب وہ بندہ بھی ہے جو جوان ہے، گناہ کر بیٹھا ہے اور توبہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا صحتک قبل سقمک، فرمایا کہ صحت ہے، تندرستی ہے، اور صحت تو ہزار نعمت ہوتی ہے، یہ تمہارے پاس ہے اس سے پہلے کہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے جو انسان کے جسم کو لاغر کر دے، اس سے پہلے تم صحت کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے
جن کے پاس صحت نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ انسان کے جو اعضاء ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی ایک چیز معیوب ہو جائے، یعنی آنکھ زائل ہو جائے، کان کی سماعت کم ہو جائے، یا ناک میں پرابلم ہو، اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں، بیماری لاحق ہو جائے، تو انسان کی زندگی اس طرح خوشحال نہیں ہو پاتی جس طرح وہ صحت کی زندگی میں ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے صحت کو بھی غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وغنا کا قبل فقرک، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس غنا ہے، تمہارے پاس مال و متاع ہے، تمہارے پاس آسائش ہیں، اس کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی فقر آ جائے، فقیری آ جائے، کمزوری آ جائے، یا دنیا کا مال جو ہے اس میں کمی آ جائے، جب تو کچھ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ دولت انسان کے پاس ہوتی ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، اجر ملتا ہے، دولت ہوتی ہے تو بندہ عمرہ اور حج کرتا ہے، اس سے بھی اجر ملتا ہے، تو اور دولت ہو تو لوگوں کی خدمت خلق اچھے انداز میں کر سکتا ہے، لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو اگر تمہارے پاس ہے تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس سے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، پھر تمہارے دل میں آئے کاش میرے پاس اگر اتنے پیسے ہوتے یا اتنا مال ہوتا تو میں ایسے خرچ کرتا، تو اس سے پہلے اگر تمہارے پاس ہے، غنی ہو، آسائشیں ہیں، تو اس کو غنیمت جانو اور اس کا تصرف اچھے طریقے سے کرو، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق کرو۔ پھر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اکثر کرتا ہے کہ مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، تو اپنے مال کی رٹ لگائے رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ تیرا مال کوئی چیز تمہارا مال نہیں ہے، ہاں تیرا مال وہ ہے جس کو تو نے کھایا ہے اور بوسیدہ کر دیا ہے، جس کو تو نے پہنا ہے اور اس کو بوسیدہ کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تو جائے گا تو تمہارے جتنے بھی ورثاء ہوں گے وہ اس کا استعمال کریں گے، تمہارا مال وہ ہے جس کا تو نے خود یوز کیا ہے یا تم نے پھر آگے صدقہ کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے فائدہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں سکندر ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کرنے والے، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو لوگوں کو کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا اور لوگوں کو دکھانا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر غنا ہے، قوت دولت ہے، تو اس کا استعمال اچھے انداز میں کیا جائے تاکہ اس دولت سے تمہیں بعد میں بھی فائدہ ہوتا رہے، اور وہ بہترین طریقہ ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ چوتھے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلی کا، میرے آقا نے فرمایا کہ فراغت کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، مصروفیت تمہاری بڑھ جاؤ۔ اب تم اگر فری ہو اللہ کا ذکر کر لو، اگر تم فری ہو خدمت خلق کر لو، اگر تم فری ہو تو تم اللہ کی ایک قربت حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ تو ایک حدیث ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جو فراغت میں اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دنیا کے کاموں میں لگا دیتا ہے، پھر وہ اتنا مشغول ہوتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بہت سارے حضرات ہمیں ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھا کرو، کیا کروں، کام بہت زیادہ ہے، بڑی ذمہ داری ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے، حدیث سمجھنے اور پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب نے پہلے فرما دیا کہ تم اگر مصروف نہیں ہو، فارغ ہو، تو اس لمحات کو غنیمت جانو اور اللہ کی قربت حاصل کر لو۔ 5ویں نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحیات کا قبل الموت، حیات ہے، زندگی ہے، تو اس کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، انسان بنایا، ایماندار بنایا ہے، یعنی مومن بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، تو اس کو غنیمت جانو۔ قیامت کے روز کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کاش ہمیں دوبارہ لٹا دیا جائے دنیا میں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم عبادت پہ گزاریں گے، دن رات تیری آگے تسبیحات کریں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، سر خم تسلیم کریں گے، اس وقت یہ پکاریں گے۔ تو اس وقت اب اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے اور اس زندگی کو غنیمت جانو۔ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے
یہ جو حیات ہے یہ تمہارے لیے آخرت کے لیے بطور کھیتی ہے، جتنا بولو گے، جتنا کرو گے اچھا عمل، وہ قیامت کے دن اچھا پاؤ گے۔ تو اس اعتبار سے بھی زندگی کو غنیمت جانا چاہیے اس سے پہلے کہ موت قریب آ جائے یا موت آ جائے۔ دیکھیں، جانور اپنے مالک کو کبھی نہیں بھولتا اور ہمیشہ اس کی پیروی بھی کرتا ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے۔ ایک دفعہ اگر وہ لقمہ کھلا دیا جائے تو وہ ساری زندگی اس کے تابع داری میں گزار دیتا ہے۔ لیکن انسان جس کی ہر سانس اللہ کی دی ہوئی ہے، لیکن انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ اللہ اپنے مالک کو یاد نہیں رکھتا۔ ایک بادشاہ تھا جس نے ایک جنگلہ بنا رکھا تھا اور کتے رکھے ہوئے تھے۔ اگر کوئی بھی آدمی ایسی بات کرتا جو بادشاہ کو پسند نہیں ہوتی، وہ فوراً اس جنگلے میں ڈالتا اور اس کو وہ کتے چیر پھاڑ دیتے، یعنی ختم کر دیتے، اور اس کا تماشا بھی دیکھتا۔ وزیر ایک تھا اس کا، بڑا ہی ذہین تھا، اس نے کہا کہ میرا بھی وقت قریب ہے اور میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اگر کوئی ایسی بات میرے منہ سے نکل گئی جو بادشاہ کو پسند نہیں ہے تو میرا بھی حال ایسا ہوگا۔ اس نے دربان سے کہا جو اس کتوں کی رکھوالی کرتا تھا، اس کو کہا کہ یہ چند دن کے لیے مجھے اس کی خوراک دینے دیجئے، میں کتوں کا خیال کرنا چاہوں گا۔ کہا کہ وزیر ہیں آپ کو تو بڑا مرتبہ ہے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا چھوڑو، آپ اس کے بدلے میں مجھ سے کچھ لے لو۔ یعنی کہ کچھ دن وہ ان کو کھلاتا پلاتا رہا۔ اس کے بعد ایک ایسی وقت آیا، بادشاہ کو اس کی بات پسند نہ آئی اور اس نے ویسا عمل کیا جیسا دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی کتوں کے آگے چھوڑ دیا جاتا اور وہ اس کو چیر پھاڑتے اور اس کا تماشا دیکھتا اس کی موت کا۔ جب وزیر کو اس کے اندر ڈالا گیا تو دیکھا اور کتے سامنے آئے تو کتوں نے ان کے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اتنی سال میں نے تیری خدمت کی ہے اور ایک بات تجھے اچھی نہیں لگی ہے اور تو نے میری یہ حالت کر دی ہے، اور ان کو چند دن میں نے لقمے ڈالے ہیں اور آج میری کیسے پاؤں کے آگے چاٹ رہی ہیں۔ تو یہی ہمیں دیکھنے ہیں، ایک جانور جن کو چند لقمے خوراک دی جائے تو وہ اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، اور انسان جس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کھلاتا پلاتا رہتا ہے اور اس کے اوپر اپنی مہربانیاں کرتا رہتا ہے، لیکن انسان اپنے خالق کا ناشکرہ بن جاتا ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2512 نمبر حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 2 خصلتیں پیدا ہو جائیں، 2 خوبیاں پیدا ہو جائیں، اللہ اس کو نام شاکر اور صابر میں رکھ دیتا ہے۔ اس کی خصلت نمبر 1 یہ ہے کہ اگر وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے بندے کو دیکھے، یعنی جو عالم ہے، جو فاضل ہے، جو قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے، فقہ کو سمجھتا ہے، اسی طرح دینی معاملات میں بہت اوپر ہے، تو اس کی طرف رجحان کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اگر دنیاوی معاملات میں ہے تو اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھے۔ اگر یہ چیز دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ صابر اور شاکر کہلائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھانے کے طور پر ایک خوبصورت انداز اپنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے اہل و عیال، تمہارا مال اور تمہارے اعمال کس مثل ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے اور وہ قریب الموت ہے، یعنی اس کو موت قریب ہے، اس کے قریب آنے والی ہے، وہ بہت سخت بیمار ہے، اس کے پاس اس کے 3 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بھائی کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ تو وہ کہے گا کہ میں تیرا خیال کروں گا، تیری تیمارداری کروں گا، اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو تیرے لیے کفن دفن کروں گا، تیرا جنازہ اٹھاؤں گا، تجھے تدفین کروں گا اور اس کے بعد میں گھر آ جاؤں گا، اگر تیرے بارے میں کوئی پوچھے گا تو تیری تعریف کر دوں گا۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تو کوئی خاص بات ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو دوسرے سے سوال کیا کہ تم میرے لیے کیا کرے گا؟ دوسرے نے کہا جب تک تو زندہ ہے تجھے فائدہ دوں گا، جیسے تو دنیا سے رخصت ہوں گا تیرا رستہ اور ہے، میرا رستہ اور ہے۔ صحابہ اکرام نے اس پہ کہا کہ اس کا تو بالکل ہی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرے بھائی سے پوچھا کہ تو کیا کرے گا؟ کہا کہ میں تیری تیمارداری بھی کروں گا،
تیرا تدفین تک جاؤں گا، یہاں تک کہ تیری قبر تک جاؤں گا، یہاں تک کہ محشر کے میدان میں بھی اگر تجھے ضرورت پڑے گی تو میں اپنے میزان میں بیٹھ کر تیرے اعمال کو وزنی کروں گا اور تجھے جنت تک پہنچا کے آؤں گا۔ تو صحابہ نے کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو سب سے بیسٹ آدمی ہے، بیسٹ بھائی ہے، بڑا اچھا بھائی ہے۔ تو فرمایا کہ جو پہلے والے ہیں وہ تمہارے اہل و عیال ہیں، جو دوسرے ہیں وہ تمہارا مال ہے، اور تیسرے تمہارے اعمال ہیں۔ تو اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کل کو ہمیں جو کام آئے، قبر میں جو ہمارے کام آئے، اور اس وقت جب ہم سب سے زیادہ مشکل میں ہوں اس وقت ہمارے کام آئے، وہ ہمارے اپنے ذاتی اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ جو ہمیں نصیحتیں فرماتے ہیں اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔